ایک وقت تھا جب ملک اپنی بارڈر سے پہچانے جاتے تھے، لیکن آج بارڈرز صرف لینڈ کے نہیں، بارڈرز ڈیٹا کا ہے۔ پاور صرف حکومت کے پاس نہیں، پاور ان ہاتھوں میں ہے جو $1 ٹریلین کا الگورتھم کنٹرول کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا نیشنز ٹرولی سوورن ہے یا پھر سوورنٹی سلیکون ویلی کے اوپیک سرور کے پیچھے لاک ہو چکی ہے؟ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی سٹوری نہیں، اٹ از دا سائلنٹ وار بٹوین گورنمنٹ اینڈ بگ ٹیک، وہ وار جو ہر نیشن کا فیوچر شیپ کر رہی ہے۔ ویلکم ٹو دا ڈیجیٹل ایج آف سوورنٹی۔ ڈیجیٹل سوورنٹی کا مطلب سمپل لگتا ہے، a nation must control its own digital space، ڈیٹا، انفراسٹرکچر، کلاؤڈ، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل لاز۔ لیکن جو دنیا ہم نے بنائی ہے وہ بارڈر لیس ہے، مطلب اس کا کوئی بارڈر نہیں، الگورتھمز کا کوئی پاسپورٹ نہیں، سرورز کسی ایک ملک کے نہیں، سوشل میڈیا ایک طرف سے پوری دنیا یوز کرتی ہے، جیسے کہ گوگل، میٹا، امیزون، ٹک ٹاک، اور یہ ایمپائرز کانسٹیٹیوشن کو جواب دے نہیں۔ اور یہی وہ ریزن ہے جہاں سے فیئر شروع ہوتا ہے۔ ہر حکومت کا اصلی ڈر ہے، what if we no longer control the minds of our people؟ اور یہ صرف امیجنری باتیں نہیں، ریئل ورلڈ ایگزامپل ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے کہ یو ایس الیکشن 2016 جہاں پہ فیس بک کے ڈیٹا مس یوز نے گلوبل پولیٹکس ہلا دی۔ میانمار میں فیس بک الگورتھم نے ایتھنک وائلنس کو بڑھاوا دیا۔ انڈیا کے واٹس ایپ مس انفارمیشن نے بڑا فساد مچایا، اور برازیل میں یوٹیوب ریکمنڈیشن نے پولیٹیکل پولرائزیشن ایکسٹریم بنا دی۔ ایک امریکن کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان میں کس وقت کس نیوز کو بوسٹ ملے گا، اور ایک چائنیز کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یو ایس کے یوتھ کو کون سا کانٹینٹ دکھانا ہے۔ اور یہ صرف کانٹینٹ ہی نہیں، یہ سائیکولوجیکل گورننس ہے۔ لیکن ریئل پاور کانٹینٹ سے بھی زیادہ ڈینجرس چیز میں چھپی ہوئی ہے، ڈیٹا۔ ہر لائک، ہر کلک، ہر سکرول ڈیٹا کا ایک ایٹم ہے، اور جب بلینز آف ایٹمز ایک کارپوریشن کے پاس جمع ہو جائے تو وہ کارپوریشن گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں پچھلے کئی سالوں میں بہت سے انسیڈنٹ دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ گوگل میپس نے پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے بارڈرز ریڈرا کرنا شروع کی، ٹک ٹاک کو 30+ کنٹریز نے ڈیٹا فیئرز کی وجہ سے ریسٹرکٹ یا بین کیا، فیس بک کو آپ کے ایموشنز پتا ہے، گوگل آپ کے تھاٹس پریڈکٹ کرتا ہے، اور ٹک ٹاک آپ کا ورلڈ ویو شیپ کرتا ہے، امیزون کو آپ کے نیڈز کا پتا ہے۔ اور یہ کمپنیز اب صرف بزنس ہی نہیں رہی، یہ شیڈو امپائرز بن چکی ہیں۔ اور یہی بات جب گورنمنٹس کو ریلائز ہوا کہ سوورنٹی ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہے، دے اسٹارٹڈ پشنگ بیک۔ اور اسی وجہ سے یورپ نے ڈیجیٹل سروس ایکٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ انٹروڈیوس کیا، میٹا، امیزون، گوگلز پہ بلینز ان فائنز لگائے، اور انڈیا نے ٹک ٹاک کو بین کیا، ٹویٹر کو گورنمنٹس آرڈر فالو کرنے کے لیے فورس کیا، ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ انٹروڈیوس کیا، چائنا نے فورن ٹیک ریسٹرکٹ کیے، اپنا نیشنل فائر وال بلڈ کیا، اور اپنے لوکل بگ ٹیک کمپنیز کو ریگولیٹ کیا، یو ایس نے گوگل، فیس بک، امیزون کے اگینسٹ لیگل ایکٹس لیے، اور پاکستان نے بھی ڈیجیٹل پاکستان پالیسی بنائی، ڈیجیٹل لوکلائزیشن پہ بات کی، ٹک ٹاک پر ٹیمپرری بینز اور ریسٹرکشن لگائے۔ لیکن ایک پرابلم ابھی بھی انسالوڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، انٹرنیٹ نے ہمیں فریڈم دیا ہے، لیکن شاید ہم اس انویزیبل سسٹم کی کیپٹیو ہیں۔ الگورتھمز ہماری چوائسز شیپ کر رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہاں سوورنٹی صرف نیشنز کی ہی کمپرومائز نہیں ہو رہی، یہاں سوورنٹی ہیومن مائنڈز کی بھی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ اور جب کارپوریشنز ہیومن سائیکولوجی ہیک کر لے، کنٹرول کسی کانسٹیٹیوشن کے پاس نہیں رہتا۔ اور اسی وجہ سے مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آنے والے 10 یا 20 سال ایک نئے ورلڈ آرڈر کو ڈیفائن کریں گے۔ جو ملک اپنا ڈیٹا انفراسٹرکچر سیکیور کریں گی وہ سروائیو کریں گی، اور جو صرف کنزیومر بن کے رہ جائیں گے وہ ڈیجیٹل کالونیز بن جائیں گے، جیسے کہ افریقہ کہیں حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے چائنیز انفراسٹرکچر پہ، اور یورپ ڈیپینڈ کرتا ہے یو ایس کلاؤڈ جائنٹس پہ۔ اور یہی تو نیا ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے، جہاں سوورنٹی ایک ایلیوژن ہے اور پاور ان ہاتھوں میں ہے جو کوڈ لکھتے ہیں۔ اور اس بات پہ میرا اوپینین سمپل ہے، ڈیجیٹل سوورنٹی اب ایک آپشن نہیں، اب یہ ایک سروائیول ہے، اور یہ بگ ٹیک کمپنیز کلچرل، پولیٹیکل اور یہاں تک کہ سائیکولوجیکل ایکو سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹس چینج ہوتی ہے، لیکن بگ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز بہت کم، اور اگر گورنمنٹ نے
अपने क्लाउड सर्वर्स, डिजिटल पाइपलाइंस और अपने APIs को कंट्रोल ना किया तो अगले 15 से 20 साल बाद दुनिया के मैप में सिर्फ मुल्क ही नहीं होंगे, बल्कि शायद डिजिटल एम्पायर्स भी हो। और सबसे बड़ा एम्पायर वो होगा जो सबसे बड़ी बिग टेक कंपनी होगी, क्योंकि हर सिविलाइजेशन का एक पावर सोर्स होता है, जैसे कि गोल्ड, ऑयल या फिर लैंड। लेकिन आज वो पावर डेटा है, और ये सवाल हम सबको फेस करना पड़ेगा, हु रियली रूल्स द वर्ल्ड नाउ। और इस दफ़ा जवाब सिंपल नहीं होगा, ना कोई राजा, ना कोई मुल्क, बस वो लोग जिनके पास हम सबका डेटा है, उन्हीं के पास पावर है। ये थी स्टोरी डिजिटल सॉवरेंटी, अ साइलेंट वॉर, जहां वेपन्स नहीं चलते बल्कि एल्गोरिदम चल रहा है, और इस वॉर में हर एक सिटीजन ऑलरेडी एक सोल्जर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।